سابق وزیر اعلیٰ اشوک راؤ چوہان کے بی جے پی میں شامل ہونے پر ریاست و ضلع سطح پر سیاسی بھوچال ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے قائدین اشوک چوہان کو بی جے پی میں شامل ہونے پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ریاستی نائب صدر سید معین نے بھی اپنے بیان میں اشوک راؤ چوہان کے سیاسی اقدام پر ان کی تنقید کی۔ سید معین نے مسلم قائدین اور مذہبی تنظیموں سے ماضی میں اشوک چوہان کی تائید و حمایت پر جواب طلب کیے۔ انہوں نے مسلم لیڈران و نوجوانوں سے مضبوط، بے باک اور ایماندار قیادت کو مضبوط کرتے ہوئے MIM سے جڑنے کی نصیحت دی۔ یہ نقاب ہم نے بار بار اتارنے کی کوشش کی تو اس وقت ہم پر یہ الزام لگا کہ ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہیں۔ ہر وقت یہ نقاب ہم نے اتارنے کی کوشش کی، اور رہی بات اشوک چوہان کے بی جے پی میں شمولیت کی، تو محاورہ وہ یاد آ رہا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خواب جہاں کا خمیر تھا، اور اس بات کو ہم نے بار بار عوام کے سامنے لا کے رکھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پارلیمانی انتخابات کے وقت میں، جنہوں نے اسمبلی کے انتخابات کے وقت میں، جنہوں نے کارپوریشن کے انتخابات کے وقت میں، بلدیاتی انتخابات میں اپنی مذہبی شناخت کو لے کر آ کر کھڑا کیا اور اپنا تائیدی لیٹر جاری کرتے ہوئے اشوک چوہان کی تائید و حمایت کی، آج ان لوگوں کے پاس عوام کے سامنے اور خاص طور سے معصوم مسلمانوں کے سامنے کیا جواب ہے؟ اور سمجھانے کی کوشش کی ہم نے کہ ان کے نقاب کو اتار کر دیکھو، ان کا دوسرا چہرہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ RSS کے لوگ ہیں، یہ خاکی چڈی پہنے والے لوگ ہیں، لیکن ہماری بات کو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ ان کے جملے تھے اسٹیج پہ آنے کے بعد، انشاءاللہ، الحمدللہ، السلام علیکم، ماشاءاللہ، اور افطاری میں آ کر کھجور کھائے، ٹوپی پہن لیے، عیدگاہ پر 2 مرتبہ آ کر ٹوپی پہن کر سلام کر کے مصافحہ کر دیے۔ لیکن یاد رکھو، ہم جو کہہ رہے تھے بات کہ یہ لوگ بی جے پی والے ہیں، یہ سنگھ پریوار کے لوگ ہیں، تو ہماری بات کو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ لوگ ہمیشہ ان کے حوارین اور خاص طور سے ان کے غلام مجلس اتحاد المسلمین کو بی جے پی کی بی ٹیم، بی جے پی کے دلال، بی جے پی کے ایجنٹ ہم کو کہہ کر پکارتے تھے۔ لیکن آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ میں کل سے غور کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو جو اپنی سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کو بارہا الزامات کے گھیرے میں کھڑا کیے۔ آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ آپ بتائیے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کو بی ٹیم کہنے والے، مجلس اتحاد المسلمین پر الزام عائد کرنے والے، کسی بھی مسائل کے اوپر جو مسلمانوں کے بنیادی مسائل ہو، یا مسلمانوں کے ریزرویشن کے مسائل ہو، یا مسلمانوں کی اپنی شناخت کا مسئلہ ہو، یا دینی شناخت کا مسئلہ ہو، ہر محاذ پر پارلیمنٹ میں صرف اور صرف اسد الدین اویسی صاحب آپ کے مسائل کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے اپنے نہیں تھے۔ ہم کل بھی کہہ رہے تھے اشوک چوہان مسلمانوں کے ووٹوں کو صرف استعمال کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے کاز پر کبھی کھڑے نہیں اتر سکتے۔ وہ آج جگ ظاہر ہو چکا ہے، اور ان تمام مذہبی چہروں کے سامنے اور ان شناخت والے چہروں کے سامنے بارہا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جس کی تائید اور حمایت کر رہے تھے، آپ بھی آج شاید شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے کس کی اور تائید اور حمایت کی تھی۔ لیکن یہ بات ہم شروع سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، کم از کم آج تو آپ کے بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کرے کہ تمام ناندیڑ کے غیور مسلمانوں کے اندر یہ بات سمجھ میں آئے اور وہ اپنی سیاسی جماعت کا ساتھ دے۔ میں تو یہ سمجھوں گا کہ جن لوگوں نے اشوک چوہان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور جنہوں نے اس کو اپنا مرشد مانا، اب وہ دیکھ لے کہ آج بی جے پی میں ہے تو کل کہاں جانے والے ہیں۔ تو کم سے کم مرنے کی بات کی بھی فکر کرنا ضروری ہے۔ یقیناً سیاست کرنی چاہیے، لیکن سیاست ایسی کریے کہ جس سے آپ کی دنیا اور آخرت بنے۔ بیعت ان لوگوں کے ہاتھ پہ کیجئے جو کل
اور روز محشر میں جانے کے بعد آپ کو بھی لگے کہ میں نے جو دنیا میں کام قوم اور ملت کے لیے کر کے آیا ہوں، جس جماعت کے ساتھ میں کھڑا تھا، وہ جماعت سے اللہ بھی راضی ہے۔ آج جس طریقے کے حالات پورے ملک میں رونما ہو رہے ہیں، ہر طرف فرقہ پرستی کا ماحول ہے اور ہر جگہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ایسے عالم میں، ایسے دور میں ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم بہادر، جرأت مند اور دیانتدار، ایماندار قیادت کو تسلیم کریں جو ہر محاذ پر ہمارے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے آئیے آپ تمام لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا دامن تھامیے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی بے باک آواز ہے جو آپ کے درد کی عکاسی کرتی ہے۔ مجلس کا ساتھ دیجیے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے۔